بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم سورہ یونس کا تیسرا رکوع پڑھیں گے جو آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 40 تک ہے۔ 10 آیتوں پر مشتمل یہ رکوع، جس میں مشرکین کی ذہنی پستی اور ان کی فکری انحطاط ہے، جو گراوٹ ہے، اس کا ذکر کرتے ہوئے ان کو جھوٹے خداؤں کی پرستش سے روکا جا رہا ہے، اور ایسے ایسے دلائل اور ایسی کاری ضربیں لگائی جا رہی ہیں کہ ایسے سوالات کیے جا رہے ہیں کہ جن کا جواب ان پرستاروں کے پاس نہیں ہے۔ بتوں کی پرستش کرنے والوں، ان کو خدا ماننے والوں، ذرا یہ بتاؤ کہ یہ جو قسم قسم کے اناج اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر پیدا کیے ہیں، جو رنگ برنگی پھل اور پھول جو جھاڑوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، جو قسم قسم کی سبزیاں جو تم کھاتے ہو، جو اس زمین سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اور زمین پر چلنے والے سینکڑوں قسم کے جانور جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، جن کا تم گوشت کھاتے ہو، کیا یہ تمہارے بت پیدا کر سکتے ہیں؟ بڑی لاجیکل بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ اس کے بعد پھر آسمان سے جو پانی برستا ہے اور سب کو تر و تازہ کرتا ہے، دنیا کی زندگی کو خوشگوار بنا دیتا ہے، چاند اس کی روشنی، سورج اس کی روشنی، ہر چیز کا اپنا اپنا ایک ایفیکٹ، اور ایک دنیا کا نظام، ایک کائنات کے جینے کے قوانین، یہ سب کچھ کیا تمہارے دین میں ہے؟ کیا تمہارے دین میں انسان کی زندگی گزارنے کے لیے اس طرح کے قانون بتائے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں؟ اگر کچھ قانون بھی تمہارے پاس ملتے ہیں تو تم کو لگتا ہے کہ یہ بدلتے وقت کے ساتھ بدل دینے کے قابل ہیں، تو یہ ایسا دین کیا دین ہوا کہ جو تمہارے خدا کے بنائے ہوئے قانون کو تم توڑتے ہو اور اس کو آؤٹ ڈیٹڈ سمجھتے ہو؟ تو تمہارا دین مضبوط دین نہیں ہے۔ ان کو عقل مندی کا استعمال کرنے کی دعوت دیتے ہوئے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ حق کا راستہ کیا ہے، اس کو سمجھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر۔ آپ ان لوگوں سے پوچھئے اے نبی کہ تمہیں آسمان سے رزق کون دیتا ہے، زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ کیا تمہارے خدا تم کو یہ دیتے ہیں؟ یا کون ہے مالک تمہاری کانوں کا، تمہاری آنکھوں کا، جو تمہیں سننے کے قابل بناتا ہے، جو تمہیں دیکھنے کے قابل بناتا ہے؟ کون ہے جو زندہ سے مردے کو نکالتا ہے، جو مردے سے زندے کو نکالتا ہے؟ ایک زندہ چیز رہتی ہے اس کو مردہ بنا دیتا ہے، ایک مردہ چیز ہو جاتی ہے اس کو زندہ کر دیتا ہے۔ زمین مردہ ہو جاتی ہے ہری بھری کر دیتا ہے، زمین ہری بھری ہوتی ہے اس کو مردہ کر دیتا ہے۔ یہ جو یدبر الامر، انتظام کرنا ہر چیز کا مناسب وقت پر، یہ جو تدبیر ہے، معاملات کی تدبیر ہے، یہ کوئی بہت بڑی ہستی ہی کر سکتی ہے۔ جس کو تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، کیا وہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں؟ جب ان سے یہ سوال کیا جائے گا تو وہ لوگ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، جب کہیں گے یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کرے گا۔ جب مشرکین سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سب کون کر رہا ہے، تو کہے گا کہ وہ اللہ ہی کر رہا ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو آپ ان سے کہیے کہ جب تمہارے دل کے اندر یہ بات ہے کہ سب اللہ کر رہا ہے، ایشور کر رہا ہے، وہ ایک معبود ہے، وہ کر رہا ہے، تو پھر ادھر ادھر کیوں جاتے ہو؟ عقل نہیں ہے تم کو؟ کیا اتنا سوچتے نہیں ہو کس کی عبادت کرنی ہے، کس کی نہیں کرنی؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہ ہے اللہ جو تمہارا حقیقی پروردگار ہے، جس کے پروردگار ہونے کو تم دل سے بھی مانتے ہو، بھلے زبان سے انکار کر رہے ہو۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، ایک بات یاد رکھو، اگر تم نے حق کو چھوڑ دیا تو پھر اس کے بعد بچتا کیا ہے؟ گمراہی بچتی ہے۔ دو ہی چیزیں ہیں نا دنیا میں، ایک حق، ایک ضلال، ایک سچائی کا راستہ، ایک گمراہی۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پھر تمہیں حق سے نکال کر کدھر موڑا جا رہا ہے؟ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ یہ تمام باتوں سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ حق کی بات، رب کی بات کیا ہے۔ ان تمام حقائق سے
آپ کے رب کی بات سچی ثابت ہو جاتی ہے، اور ان کے اوپر بھی ثابت ہو جاتی ہے جو فسق کرتے ہیں، برائی کے راستے پر چلتے ہیں۔ تو یہ نہیں کہ ایک حقیقت ان کے اوپر بھی مسلم ہو گئی جو ماننے کی ہے، لیکن لا یؤمنون، پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے۔ یہ ان کی سرکشی، یہ ان کے نفسانی خباثتیں ہیں جو اتنا سب سمجھنے اور ماننے کے باوجود ان کو ایمان کے راستے پر آنے نہیں دیتی۔ قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، آپ ان سے پوچھئے کیا تمہارے معبودوں میں کوئی ہے، اتنی طاقت والا کوئی ہے؟ تمہارے تو اتنے سارے معبود ہیں نا، ایک معبود ہے کیا کوئی ایسا جو کائنات کی تخلیق سے پہلے سے اپنا کام کر رہا ہے، پھر سب کچھ فنا ہو جائے گا تو پھر اس کو جیسے کا ویسا لوٹا دے گا؟ یہ طاقت والا کوئی ہے؟ قل اللہ یبدأ الخلق، ان کے پاس تو کوئی جواب نہیں ہوگا، آپ ہی ان سے کہیے کہ وہ اللہ ہی ہے جو ہر چیز کی ابتدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر فنا ہونے کے بعد اس کو واپس پلٹا کر لائے گا۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو پھر اب سوچو تم کدھر جا رہے ہو، تمہارا ٹھکانہ کیا ہے، کون سے راستے پر چل رہے ہو؟ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، آپ پوچھئے ان سے کہ تمہارے معبودوں میں سے، تمہارے خداؤں میں سے کوئی حق کی طرف رہنمائی کر سکتا ہے، تم کو بتا سکتا ہے تم غلط کر رہے ہو یا صحیح کر رہے ہو؟ اگر تم غلط راستے پر جا رہے ہو تو کیا تمہارا خدا تم کو بتا سکتا ہے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے؟ رہنمائی تو اسی کو کہتے نا، اگر آپ کو کوئی بتائے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، وہی تو رہنمائی ہوگی۔ اگر بتانے والا کوئی نہیں ہے تو وہ رہنما کہاں سے ہوا؟ خدا تو رہنمائی کرتا ہے۔ قل اللہ یہدی للحق، آپ خود ہی ان کے جواب میں کہیے، کیونکہ ان کے پاس تو اس کا جواب ہے نہیں، آپ ہی کہیے کہ اللہ کی طرف رہنمائی اللہ ہی کرتا ہے۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی۔ اب یہ بڑی اہم ترین بات ہے جہاں بتائی جا رہی ہے کہ جو تمہیں حق کی طرف بلائے، جو تمہیں ہدایت دے، جو تمہیں ہدایت کا راستہ دکھائے، جو تمہیں برباد ہونے سے بچائے، تمہارے لیے اس کی پیروی کرنا، اس کی بات سننا زیادہ بہتر ہے یا ان لوگوں کی بات سننا زیادہ بہتر ہے جن کو خود کو رہنمائی کی ضرورت ہے؟ دیکھیے یہ آیت کہاں کہاں چلی جاتی ہے، آپ اس کو لے کے جائیے، بہت سارے پردے اڑ جائیں گے۔ جن کو خود کو رہنمائی کی ضرورت ہے وہ آپ کو رہنمائی دے سکتے ہیں۔ تو یہاں پر مشرکین سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ان کے اندر کوئی حیات ہے، نہ کوئی جسم ہے، نہ ان کی کوئی حقیقت ہے، تم کو وہ رہنمائی کہاں سے کریں گے؟ جو رہنمائی کرتا ہے اس کی ہدایت کے مطابق اس کی پیروی کرتے ہوئے تم کو چلنا ہوگا، تبھی ہدایت ملے گی۔ فما لکم کیف تحکمون، اتنی عقل نہیں ہے، اتنا بھی سوچتے نہیں ہیں، کیا ہو گیا ہے تم کو، کیوں غلط فیصلے کر کے اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو؟ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اب معاملہ کیا ہے، ان میں سے بہت سارے لوگ، اکثرهم، ان کی اکثریت، ان کی زیادہ میجورٹی، صرف وہم اور گمان، صرف خیال کے پیچھے چل رہی ہے، حق نہیں ہے، صرف ایک سوچ ہے، کچھ باتیں گھڑ لی گئی ہیں، کچھ باتیں بنا لی گئی ہیں اور اسی کو حق سمجھا جا رہا ہے۔ یہ لاجیکل پوائنٹ یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور جو ہدایت دینے والا ہوتا ہے اسی کی پیروی کی جاتی ہے، جس کو خود کو ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے اس کی پیروی نہیں کی جانی چاہیے، اور اس کے بعد بھی تم کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ کہ تم غلط فیصلے کر کے اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو۔ لیکن یہ بربادی اس لیے ہو رہی ہے کہ تم نے غلط سلط اصول بنا لیے ہیں، غلط سلط خیالات بنا لیے ہیں، گمان میں، وہم میں، اٹکل میں گھرے ہوئے ہو اور چل رہے ہو اس کے پیچھے، تم کو پتہ بھی نہیں تم کیا کر رہے ہو۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، خالی سوچ، خیال، گمان، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، صرف ہوگا پہ کام چل رہا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ وہم ہے، اور ایسا گمان حق کے راستے سے انسان کو بے نیاز نہیں کرتا۔ اس طرح کہہ لینے سے، مان لینے سے کچھ نہیں ہوتا، حق نہیں ملتا۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک جو وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان کو۔ اٹکل پر، گمان پر نہ شریعت ٹکتی ہے نہ طریقت ٹکتی ہے۔ وما کان ھذا القرآن
ان یفترى من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ اور یہ جو قرآن ہے یہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ گھڑی ہوئی بات ہے، من گھڑت باتیں ہیں، اللہ کی وحی کے بغیر آئی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ گھڑی ہوئی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی جانب سے نازل کی جانے والی کتاب ہے۔ اور نہ صرف یہ نازل کی جانے والی کتاب ہے بلکہ یہ کتاب اس سے پہلے جو کتابیں اللہ کی طرف سے نازل کی گئی تھی اس کی بھی تصدیق کرتی ہے کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کی جانے والی کتاب تھی۔ اور اصل کتاب جو لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے یہ سب اسی کی روشنیاں ہیں اور اس کی تفصیل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں کر سکتا کہ یہ کتاب رب العالمین کی جانب سے نازل کی گئی ہے۔ لا ریب فیہ من رب العالمین، کوئی شک نہیں ہے اس میں، کسی کی گھڑی ہوئی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ ام یقولون افتراہ، اور کافر یہ کہتے ہیں کہ اس کو گھڑ لیا گیا ہے۔ قل فأتوا بسورۃ مثلہ، اگر تم کو یہ لگتا ہے کہ یہ بنائی ہوئی کتاب ہے، گھڑی ہوئی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، تمہارے لیے چیلنج ہے۔ اگر ایک انسان نے یہ کتاب لکھی ہے نا، تم بھی تو انسان ہو، ذرا ایک سورہ بنا کے بتاؤ۔ ایسا قیامت تک کے لیے چیلنج ہے۔ یہ چیلنج کو پہلے پورا کرو، اس کے بعد پھر بولنا جو بولنا ہے، اور یہ چیلنج قیامت تک باقی رہے گا۔ وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اس کام میں اللہ کو چھوڑ کر تم کس کو بلا سکتے ہو بلا لو۔ مطلب کوئی ایک آدمی کو چیلنج نہیں دیا جا رہا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ ایک آدمی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، پورے انسان، لاکھوں انسان مل کر بیٹھ کر بناؤ۔ ایک آدمی کو نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم قرآن کی طرح کی کوئی صورت بناؤ، پورے مل کے بناؤ۔ آپس میں ہزاروں لاکھوں انکار کرنے والوں کو چیلنج ہے، تم سب مل کر آپسی مشورے سے مل کر بناؤ، اچھے سے اچھا کرو، پوری عقل کا استعمال کرو، اپنے انٹیلیکٹ کو استعمال کرو۔ بڑے ترقی یافتہ کہتے ہو اپنے آپ کو، آؤ مل بیٹھو، پوری ایک ٹیم بناؤ، بنا کے بناؤ، ایک ہی سورہ بناؤ، زیادہ نہیں، پورا قرآن بنانے کی ضرورت نہیں، ایک ہی سورہ بنا کے لا دو۔ اگر تم سچے ہو تو کرنا، پھر نہیں تو ماننا، دو ہی راستے۔ اگر تم قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے، بندے کا مانتے ہیں، تو پھر تم بھی بناؤ ایک سورہ، یا اگر نہیں بنا سکتے تو پھر مانو اللہ کا کلام ہے۔ دو ہی راستے، بچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتہم تأویلہ، لیکن انہوں نے نہ یہ مانا نہ وہ مانا، سیدھا سیدھا جھٹلا دیا، کیونکہ معلوم ہے بنا تو نہیں سکتے، اور ماننے کے لیے بھی ان کو گوارا نہیں ہے بات کو، کیونکہ یہ اس لیے ہو رہا ہے انہوں نے حقیقت کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ لم یحیطوا بعلمہ، پوری طرح جان ہی نہیں سکے حقیقت کو۔ ولما یاتیم تاویلہ، اور اس کا انجام بھی ان کے پاس نہیں آیا۔ کیوں کہ قرآن میں جس اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے، جس نافرمانیوں پر عذاب کی وعید سنائی گئی ہے، وہ ان کے پاس نہیں آیا نا ابھی کچھ بھی، اس لیے مانتے نہیں۔ کہتے لگتے ہیں کہ نافرمانوں کو عذاب آئے گا، تو پھر آتا کیوں نہیں ہے؟ ہم تو اتنے سالوں سے نافرمانی کر رہے ہیں، عذاب کیوں نہیں آتا؟ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ نہیں پہنچانا اس لیے بول رہے ہیں، لیکن ان کو یاد ہونا چاہیے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، جب وقت آئے گا تو پہنچ جائے گا۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، اور یہ پہلی قوم نہیں ہے جو ایسا کر رہی ہے، اس سے پہلے بھی دوسرے انبیاء کے ساتھ ایسے ہی ہوتا رہا ہے، ان کے ساتھ بھی ایسے ہی جھٹلانے کا عمل کیا جاتا رہا ہے۔ تو اب ان کو چاہیے کہ ان قوموں کا جو حال ہوا کم از کم اس کو دیکھ لو۔ تم کو یہ لگتا ہے کہ ہم جھٹلا رہے ہیں تو ہم پر عذاب نہیں آ رہا ہے، جن قوموں نے جھٹلایا ان کو جو عذاب آیا وہ تو یاد کرو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، اب یہ جو جھٹلانے والی قوم ہے، ایک وقت کے بعد ان میں سے بعض لوگ ایمان لا بھی لیں گے۔ ابھی عذاب اس لیے نہیں آ رہا ہے، ان کو برباد اس لیے نہیں کیا جا رہا ہے کہ آج ان میں سے کچھ لوگ گمراہی میں جا رہے ہیں نا، کل کے دن ان کو ہدایت ملے گی تو ان میں سے کچھ واپس آ بھی جائیں گے، ان کی خاطر عذاب نہیں دیا جا رہا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایمان نہیں لانے والے بھی ہیں، مرتے دم تک نہیں لائیں گے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور آپ کا رب اچھی طرح جانتا ہے ان میں سے فسادی کون ہیں، کون ایمان لانے والے ہیں اور کون ایمان نہیں لانے والے ہیں۔ جو فسادی ہوں گے وہ مرتے دم تک ایمان نہیں لائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے۔
صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین آمین والحمد للہ